میرے دوستوں بزرگ عزیز ہو، سادگی اسلام کا مزاج ہے۔ اس کا مال کی کثرت اور قلت اور غربت اور مالداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ سادگی اسلام کا مزاج ہے۔ اب بھی ایسی قومیں دنیا میں ہیں جو اپنے مزاج پر قائم ہیں، باوجود یہ کہ وہ بہت غنی ہیں، بہت اغنیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو باقی رکھا ہے۔ جب فطرت بگڑ جاتی ہے تو آدمی بتکلف اسراف پر آتا ہے اور اپنے معاشرے کو بتکلف بدلتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے اسلامی معاشرے سے بڑھ کر اسلام میں داخل ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، سب سے بڑا ذریعہ، بلکہ وہ قوم ہمیشہ ہر زمانے میں مقابلے میں کامیاب رہے گی جو اپنی فطرت اور اصل پر باقی رہے، اپنی اصل پر باقی رہے۔ اس لیے کہ مزاج کا استقلال، اس سے رعب باقی رہتا ہے، طلب المزاج سے رعب جاتا رہتا ہے، مزاج کے استقلال سے رعب باقی رہتا ہے، اور طلب المزاجی سے رعب۔ طلب المزاجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جہاں جائیں گے اور جن سے ملیں گے ان کی شباہت اور ان کی یہ طریقے اختیار کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقوام کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اس میں ان کا رعب باقی نہیں ہے۔ صحابہ نے بادشاہوں کے ساتھ اپنی سواری، اپنے لباس اور اپنی زبان اور اپنے انداز سے بات، ترجمان نے کہا کہ آپ ہمیں بتا دیجیے، آپ کو بادشاہ نے کچھ کہنا ہے، ہم آپ کی بات سمجھا رہے ہیں۔ نہیں، ہم بادشاہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، ہم بادشاہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں، ہمارے بادشاہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر اچھا ایسا کرو تو اپنی سواری بدل دو، یہ سواری دیکھو، بادشاہ کے خاص گھوڑے نہیں، اپنی سواری دیکھو۔ ایک جگہ جا کر کہا کہ میں یہاں تک سے آگے تو بادشاہ کی سواری بھی نہیں جاتی، کہ نہیں، ہمیں تو بادشاہ کے تخت تک اپنی سواری لے کے جانا، جہاں جہاں تک دلی جا رہی ہے وہاں کے میواتی ہمیں واتی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہر میں رہنے والے عزت والے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ دیہاتوں میں رہنے والے عزت والے ہیں، شہر والے سب عزت والے۔ انہوں نے بادشاہوں کو جا کے اس طرح دعوت کی اور ایسے بات کی جیسے غلاموں سے بات کی، بالکل متاثر نہ، بالکل متاثر نہیں کہ وہاں سے سواری بدلنی پڑے گی آپ کو، کہ نہیں، ہم اپنی سواری سے چلیں گے اور بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے تخت تک اپنی سواری سے جائیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی نہیں مانتے تو آنے دو، اچھا ہتھیار یہاں چھوڑ دو کہ نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے نیزے سے بادشاہ کے قالینوں کو پھاڑتے ہوئے اس لیے دکھانے کے لیے کہ تمہارے اس سارے کر و فر کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھتے تھے جتنا غیروں کے سامانوں اور متنقشوں کا تاثر اور محبت مسلمان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ دین کی حقارت غیروں کے دلوں میں ہوگی۔ جتنا مسلمان غیر کے دلوں کو عزیز سمجھے گا اتنا ہی غیر دین کو حقیر سمجھے گا، اور جتنا مسلمان غیر دین کو حقیر سمجھے گا اتنا ہی ان کے دلوں میں اسلام کا رعب پیدا ہوگا۔ سارا قائم پھاڑتے ہوئے بادشاہ کے سامنے اس طرح، اور جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیے لگے ہوئے تھے بادشاہ کے دربار میں، اس تکیے کے اندر نیزے سے سوراخ کیا آر پار، اور اس میں اپنے ٹٹو کی رسی کو باندھ دیا، بتانے کی کہ ہمارے یہاں اس سارے منظر سے بادشاہ نے اپنے سرداروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ فقیر ہماری زمین دیکھ رہا ہے، دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اور دیکھتے نہیں کہ اس کا دل یہاں کے نظام سے متاثر نہیں ہے۔ کبھی بھی اسلام پھیل نہیں سکتا ہے جب تک مسلمان کے دل سے غیروں کے سامانوں کا تاثر و محبت نہیں۔ مزاج کرا کہ فطرت پر باقی رہنا سب سے بڑا رعب ہے۔ جتنے اغیار ہیں وہ صحابہ سے اس لیے مرعوب ہے، انہوں نے اپنے نسل کو نہیں۔ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ غیروں کی طرح بن کر ان کو مرعوب کرے۔ یہ میں اپنی کیا بتاؤں، اس زمانے کے اچھے سمجھدار عقل مند پڑھے لکھے باشعور لوگوں کا خیال ہے جو پہلے غیروں جیسے بن کر ان کے مقابلے پر آؤ، جب ان کے سطح کے ہو جاؤ گے تب وہ تمہاری بات سے مرعوب ہے۔ یہ زمانے کے مسلمانوں کا، کیا مسلمان کیا کہوں، بلکہ
قائدین کا خیال ہے، یہ قائدین کا خیال، جو قائدین ہیں ان کا خیال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت کو صحیح رہبری کریں گے اور ہم مسلمانوں کے لے کے چلنے والے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جب تک غیروں کی جیسے بن کر نہیں آؤ گے اس وقت تمہارے متاثر۔ تو میں نے اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا بھی مسلمان کے اندر رعب ہے وہ اسلام کی سادگی کا رعب ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ اگر ہم سادہ رہیں تو پھر ہمیں ذلیل سمجھ کر ان سے بات نہیں کریں۔ حالانکہ صحابہ کے اسی ملک میں گئے، اسی بادشاہ کے بعد صحابہ نے کبھی بھی عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہا، عبدالرحمن عوف رضی اللہ عنہ کے آپ کرتا بدل دیتے، عبد الرحمن تیرا جیسا آدمی یہ بات کہے، کوئی اور ہوتا یہاں کا تو میں سوچتا یہاں کے ماحول سے متاثر ہے اس لیے مشورہ دے رہا ہے کرتا بدل دو، تیرا جیسا آدمی بات کہے اس کا سنایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کرے۔ اس لیے یاد رکھو کہ مسلمان کی ذلت کا سبب اپنی فطرت اور اپنے مزاج کو بدل دینا ہے۔ سادگی اسلام کا مزاج ہے، اس کا مالداری و غربت سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام کی دنیا سے بے رغبتی کا اصل سبب اسلام تھا، اسلام کی وجہ سے دنیا سے بے رغبت ہے۔